الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسان کی زندگی چند دن کی ایک زندگی ہے، وہ ایک امانت ہے اللہ کی، اور ہر ایک انسان نے اپنا وقت یہاں مکمل کرنا ہے، اور پھر اپنے آخری گھر کی طرف اس کا سفر ہوگا۔ انسان دنیا میں ایسے ہے جیسے کوئی مسافر ہو کہ وہ سفر پر ہے،
راستے میں کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرتا ہے، اس کے بعد اس کا سفر پھر جاری ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی زندگی اسی طرح کے ایک سفر کے اندر ہے۔ عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے، عالم حشر تک ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، اور پھر اس کے بعد دو ہی مقامات ہیں، ایک جہنم، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور ایک جنت، اللہ تعالی ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ ان دو مقامات پر جا کر انسان کا سفر ختم ہو جائے گا۔ یہ درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ پچھلے سفر کے متعلق نہیں ہے۔ جو ہماری زندگی ہے وہ ہماری پیدائش سے پہلے کے مرحلے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے متعلق ہم سے یہ سوال ہو کہ تم پیدا ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے، نہیں۔ البتہ جو ہماری زندگی ہے، اس زندگی کے متعلق آنے والے سفروں میں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو۔ کچھ سوالات قبر کے اندر ہوں گے، کچھ سوالات حشر کے اندر ہوں گے، وہ اس سفر کے متعلق ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ جیسے ہم سفر میں جاتے ہیں، کسی منزل پر جا کر پہنچتے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، تو ہم سے وہ میزبان پوچھتا ہے آپ کا سفر کیسا گزرا، راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کس طرح آپ کا سفر رہا۔ تو اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا ہے یا ہم نے کوئی حادثہ دیکھا ہوتا ہے تو ہم اس کا اظہار کرتے ہیں کہ راستے کے اندر یہ پریشانیاں، مصیبتیں میرے ساتھ پیش آئیں۔ اور اگر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوئی ہو، بالکل اطمینان کے ساتھ ہمارا سفر گزرا ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا پرسکون سفر تھا ہمارا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ انسان جس نے دنیا کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ، پریشانی، تکلیف یا مصیبت کا سامنا نہیں کیا ہوگا، اس کی ساری زندگی اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ اسے جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، اس چکر سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کس طرح گزری، تو وہ بتائے گا بڑی پرسکون زندگی تھی۔ اس چکر کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری دنیا کی زندگی کیسی رہی، تو اسے ایک چکر لگانے پر دنیا کی ساری عیش و عشرت بھول جائے گی۔ وہ کہے گا کہ میری ساری زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے، ایک لمحے کے لیے اسے چکر لگوایا گیا اور وہ اپنی ساری عیش و عشرت بھول گیا۔ اس کے برعکس وہ انسان جس نے ساری زندگی مصیبتوں میں گزاری ہوگی، ایک پریشانی سے نکلا تو دوسری میں داخل ہو گیا، ایک مصیبت سے جان چھوٹی تو دوسری مصیبت آ گئی، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی دکھ میں، کبھی کسی درد میں، یوں اس کی زندگی تمام ہوئی ہے۔
اس سے پوچھا جائے گا تمہاری زندگی کیسے گزری، تو وہ بیان کرے گا کہ مت پوچھو، زندگی کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی ساری زندگی اطمینان کے بغیر، سکون کے بغیر، راحت کے بغیر، پریشانیوں کے اندر گزری ہوگی، تو وہ کہے گا میری زندگی تھی ہی نہیں۔ اسے اللہ رب العالمین کے حکم سے جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا۔ جیسے ہی وہ جنت کے باغ و بہار اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، اسے دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا تیری دنیا کی زندگی کیسے گزری، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں تھی۔ یہ وہ دو مقامات ہیں کہ جہاں انسان کو جا کر یا تو دنیا کی ساری زندگی بھول جانی ہے جو اس کی دکھوں اور تکلیفوں میں گزری ہے، یا پھر جس انسان کی ساری زندگی آرام سے گزری ہے اسے وہ آرام بھول جانا ہے۔ لیکن وہ مقامات الگ الگ ہیں۔ اللہ ہمیں جس میں چکر لگانے کے بعد ہمیں دنیا کے غم بھول جائیں وہ مقام عطا فرمائے، اور اس مقام سے محفوظ فرمائے کہ جہاں ہمیں چکر لگانے کے بعد دنیا کا سکون بھول جائے۔ سورہ نساء کے اندر میں نے آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی انسان کو اللہ دکھ اور تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ اللہ لوگوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو پھر یہ مصیبتیں اور پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ خود زیادتیاں کرتے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو خود دعوت دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو ہلاکت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ اللہ منع فرما رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندے کو دکھ اور تکلیف میں ڈالے۔ اللہ فیصلہ فرماتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو پریشانی اور مصیبت میں ڈالتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن ایک جنگ کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی مجلس میں، کسی عورت کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ جنگ میں گھمسان کی لڑائی میں بچہ اس عورت کا گم ہو گیا۔ شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس کی حالت ایسی ہے کہ الامان الحفیظ، اتنی پریشان، بھاگ بھاگ کے اس کی حالت بری ہو چکی ہے۔ بالآخر جب وہ بچہ اس کو مل گیا تو اس نے فوراً اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا، اس کو دودھ پلایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس عورت کے متعلق کیا کہتے ہو جو تھوڑی دیر پہلے
اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، ہر طرح سے وہ کوشش میں تھی کہ اس کا بچہ اس کو مل جائے۔ اب یہ بچہ اس کو مل گیا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر آگ جل رہی ہو، یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بچے کو جہنم میں اس آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں۔ وہ ماں جس کو اپنی حالت کا بھی علم نہیں ہے، وہ عجیب و غریب کیفیت میں بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے سینے سے اب اس کو چمٹایا ہوا ہے، بھلا کیسے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس سے کئی گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ کیسے چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی اپنی مخلوق کو جہنم میں ڈالے؟ جیسے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، اس کی حفاظت کرے گی، ہر ممکن کوشش کرے گی اس کو کور کرنے کی، کبھی بھی یہ اس کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گی، تو اللہ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی مخلوق کو، جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اسے جہنم میں ڈالے گا؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کہ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ مالدار طبقہ زکوٰۃ نہ دے کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، صحت مند تندرست آدمی روزے نہ رکھ کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، صحت مند تندرست آدمی نمازیں نہ پڑھ کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، فرصت ہونے کے باوجود ہم اللہ کا ذکر نہ کر کے اپنا وقت ضائع کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، استطاعت کے باوجود حج کرنے والا حج نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، مال و اسباب ہونے کے باوجود صدقات و خیرات نہ کر کے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اتنے طریقے بیان فرمائے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی جتنی شان بیان کی جائے کم ہے۔ آپ نے وہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اگر تمہیں کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے۔ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس خرچ کرنے کو، کچھ بھی نہیں ہے، کھجور کا پورا حصہ بھی نہیں، آدھا ٹکڑا تمہارے پاس ہے، اسے بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اللہ تو یوں چاہتا ہے، ورنہ مجھے بتائیں کہاں انسان کی زندگی کے گناہ اور کہاں کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا، بھلا کیا مقابلہ ہے ان کے درمیان؟ لیکن چونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، تو مجھے اس حالت میں ملے کہ آسمان و زمین کے خلا تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ اے ابن آدم، تو مجھے اس حالت میں ملے، آسمان و زمین کے خلا تیرے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن اس کے اندر شرک نہ ہو،
میں چاہوں گا تو تیرے سارے گناہ معاف فرما کے اس کے بدلے اس سے ڈبل تجھے رحمت عطا فرما کے جنت میں داخل کر دوں. آسمان و زمین کے خلا گناہوں سے بھرے ہوئے، صرف شرک اس کے اندر نہ ہو، باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چاہوں گا وہ سارے معاف کر دوں گا. پھر اسی طرح آسمان و زمین کے خلاؤں کو نیکیوں سے بھر کے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی کوئی مجھ سے یہ سوال کرنے والا نہیں ہے کہ اے اللہ اس انسان کے تو اتنے گناہ تھے کہ آسمان و زمین کے خلا اس سے بھرے ہوئے تھے، بھلا تو نے اس کو جنت میں کیسے داخل کر دیا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اس بات کی. اور پھر فرمایا اے ابن آدم تو مجھے اس حالت میں ملے کہ آسمان و زمین کے خلا تیری نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں، کوئی گناہ اس میں نہ ہو، ساری نیکیاں ہوں، آسمان و زمین کے خلا اس سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن ایک بیماری اس کے اندر ہے کہ ان نیکیوں کے اندر ایک گناہ شامل ہے جسے شرک کہا جاتا ہے. تو میں تیرے سارے آسمان و زمین کی خلاؤں سے بھری ہوئی نیکیاں برباد کر کے تجھے جہنم میں ڈال دوں گا، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیں اتنی بھی اللہ کی رحمت کا کوئی مقابلہ ہے؟ آسمان و زمین سے بھرے ہوئے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک نہیں معاف کر سکتا. یہ ایک ایسا گھٹیا ترین قسم کا گناہ ہے، ذلیل ترین قسم کا گناہ ہے. گناہ تو گناہ ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ آسمان و زمین سے بھری ہوئی نیکیاں برباد کر دیتا ہے. آج جو ہمارے ملک کے اوپر مصیبت اور آفت آئی ہے، خاص کر ان علاقوں میں جہاں یہ مصیبت اس وقت ہے سیلاب کی شکل میں، اس وقت یہ مصیبت سیلاب کی شکل میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، ان صوبوں میں جہاں جہاں یہ مصیبتیں اور آفتیں آئی ہوئی ہیں، کیا وہاں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا جاتا تھا؟ جگہ جگہ پر آپ کو معبودان باطلہ ملیں گے. آج وہ کہاں گئے؟ اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن کے سامنے جا کر جبین نیاز جھکایا کرتے تھے، بیٹیاں بیٹے مانگا کرتے تھے، ان کے سامنے جا کر سربا سجود ہو جایا کرتے تھے، نظریں منتیں چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، وہ بھی بہہ گئے، انہیں ماننے والے بھی بہہ گئے. اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کا عذاب کسی خاص قوم پر یا قبیلے پر نہیں آتا، پھر اس عذاب کی لپیٹ میں دوسرے لوگ بھی چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اے لوگو اس فتنے سے بچ جاؤ، اس آزمائش اور عذاب سے بچ جاؤ کہ جب وہ آ گیا تو وہ تم میں سے کسی خاص کو نہیں آئے گا، بلکہ اس کی لپیٹ میں عام بھی آ جائیں گے. وہ نشان زدہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کو پہنچے، نہیں، اس کی لپیٹ میں پھر اور لوگ بھی آ جائیں گے. ہاں، پھر انجام ہر انسان کا قیامت کے دن اپنا اپنا ہوگا. ہر انسان اپنے اعمال اور اپنے اخلاص کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت اس مصیبت میں وہ سارے آ جائیں گے. یہ مصیبت اور یہ پریشانی آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں. کبھی اس مصیبت اور آفت کے آنے کے بعد جن علاقوں میں یہ مصیبت اور آفت نہیں ہے، جیسے کہ ہم شہر کے کراچی کے اندر رہنے والے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے.
یا کئی ایسے علاقے جہاں یہ مصیبت اور پریشانی نہیں آئی، کیا ہماری مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہوا؟ کہ چلے آفت اور مصیبت آئی ہے ان علاقوں میں، ہمارے اوپر نہیں آئی، ہم اللہ کو شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، 5 وقت نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ ہماری مسجدوں میں نمازیوں کا اضافہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ان پر مصیبت آئی ہے نا، ہم پر تو نہیں آئی۔ اور بھائی ان پر آئی ہے، اور جن پر مصیبت آئی ہے ان کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ اب بھی اللہ کے سامنے جھکنے والے نہیں بن رہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہے، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، پہننے کو لباس مہیا نہیں ہے، کھانے کو اناج نہیں ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی ہماری قوم اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ جنہیں کوئی مصیبت اور دکھ تکلیف نہیں پہنچے، ہم بھی تو اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم نے عذاب کا فیصلہ کیا ہو اور پھر ہم نے وہ فیصلہ بدل دیا ہو۔ جتنی قومیں پیچھے گزر چکی ہیں، فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہمارا فیصلہ ہو چکا ہو کہ اس قوم کو برباد کرنا ہے، عذاب نازل کرنا ہے، پھر ہم نے وہ اپنا فیصلہ بدل دیا ہو، سوائے ایک قوم کے، الا قوم یونس، وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے کہ ہمارا فیصلہ ان کے متعلق عذاب کا ہو چکا تھا اور انہوں نے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا، ورنہ اس کے علاوہ کسی پیغمبر کی قوم کو ہم نے نہیں بخشا۔ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو جب دیکھا تو وہ اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ نے صرف اس قوم پر رحم کیا، اس کے علاوہ کسی قوم پر نہیں کیا۔ آج ہماری حالت بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ نے اپنے عذاب کو سب پر نازل نہیں کیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ میری امت کو یکمشت تباہ نہ کرنا۔ پچھلی قومیں یکمشت تباہ ہو گئیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا سوائے ان کے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو مانا تھا، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ لیکن اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو یکمشت عذاب نہ دینا، ورنہ عذاب تو آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ لوگوں کے مال و اسباب برباد ہو گئے، ان کی جانیں چلی گئیں، ان کے گھر بار ختم ہو گئے، سڑکوں پر لوگ مجبور ہو کر بھیک مانگنے والے بن گئے، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس۔ وہ لوگ جو کروڑوں پتی تھے، اپنے مال پر اترانے والے تھے، آج وہ بھکاریوں کی لسٹ میں شامل ہے کہ ایک وقت کا کھانا انہیں نصیب ہو جائے۔ لیکن سب پر تو عذاب نہیں آیا نا، سب پر عذاب نہیں آیا، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس عذاب سے بچ سکیں۔ ہماری حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم پر سے اللہ کا عذاب ٹل جائے، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ پچھلی قوموں کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، ہر قوم میں چند ایک بیماریاں تھیں، کسی میں ناپ تول کی کمی تھی، کسی میں لین دین کے اندر گڑبڑ کرنے کی بیماری تھی، کسی کے اندر جھوٹ کی بیماری تھی، کسی کے اندر مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی بیماری تھی، کسی قوم کے اندر شرک کی بیماری تھی، کسی قوم کے اندر زنا عام تھا، ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ بیماریاں تھیں۔ اللہ نے وارننگ دی، ان کو بار بار سمجھایا، پیغمبروں نے بار بار سمجھایا، جب وہ قوم نہ مانی
اللہ نے اس قوم کا ستیہ ناش کر دیا اور اسے عبرت بنا کر پیش کر دیا ہمارے سامنے۔ آپ 12ویں پارے کو پڑھیں، 19ویں پارے کو پڑھیں، 8ویں پارے کو پڑھیں، 8ویں پارے کے آخری 4 رکوع، اسی طرح 12ویں پارے کے 3رے رکوع سے لے کے 9ویں رکوع تک، اور 19ویں پارے کی سورہ شعراء کو، اس کے اندر کم از کم 9 انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں کہ اللہ نے ان کو کن کن گناہوں سے بچنے کی وارننگ دی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نمازوں کو ضائع کرتی تھی، ناپ تول میں بھی کمی کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی لواطت کرتی تھی، اپنی خواہشات نفس کو پورا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا کہ ان پتھروں کو ان کے اوپر نشان لگا کر بھیجا کہ یہ فلاں بدبخت کو لگنا چاہیے۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ 12ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آیا ہم نے پہلے تو یوں کیا کہ آج زمین سے ان کو اٹھایا، درمیان آسمان تک لے جا کر پھر ہم نے پلٹ دیا، اور پھر ان کے اوپر پتھر ایسے برسائے کہ ان پتھروں کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، یہ پتھر کس کس کو لگنا ہے۔ آج آپ بتائیں جتنے گناہ پچھلی قوموں کے اندر تھے وہ اس امت محمدیہ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ناپ تول میں کمی ہمارے اندر موجود ہے، ہم لینے کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ پورا تول رہا ہے کہ نہیں تول رہا، لیکن دیتے وقت ہم گڑبڑ کرتے ہیں، اس میں کمی کر دیتے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں خریداری میں، جو سیر کا حساب تھا وہ کلو پہ آ گیا، جو کلو تک کا تھا وہ لیٹر پہ آ گیا، اور جو لیٹر والا تھا 1000 ml کا لیٹر بنتا تھا اس کو ہم نے 900 ml کر دیا، اس کو پورا لیٹر بنا کے پیش کیا۔ اگر ہم کوئی چیز انچی ٹیپ کے ساتھ ناپ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، کوئی چیز ہم دے رہے ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ کر کے بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ سارے گناہ جو قوم لوط میں تھے آج وہ اس امت کے اندر بھی موجود ہیں۔ کیا امت محمدیہ کے لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتے؟ قوم شعیب کے اندر ناپ تول کی بیماری تھی، ہماری امت کے اندر ہے کہ نہیں؟ قوم مدین، قوم صالح، قوم سمود، قوم عاد، ان قوموں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر کو ہم نہیں مانتے، وہ بھی پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے۔ ہم البتہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بھی نہیں مانتے، اس کے رسول کی بھی نہیں مانتے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی تو آج ہمارے حالات اس طرح کے ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر ہم تباہ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ پیغمبر کی دعا ہے اے اللہ میری امت کو یک مشت عذاب نہ دینا، ورنہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ یہ لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے 11ویں پارے کے شروع میں، سورہ توبہ کا بالکل آخری رکوع ہے، اولا یرون انہم یفتنون۔ یہ لوگ کیوں نہیں غور و فکر کرتے کہ انہیں مصیبت اور پریشانی میں اللہ ڈالتا ہے، فی کل عام، ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ کبھی مہنگائی کی شکل میں ہم پر عذاب ہے، کبھی خوف و ہراس کی شکل میں ہمارے اوپر عذاب ہے، کبھی بھوک پیاس کی شکل میں ہمارے اوپر آزمائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم لا یتوبون، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ آزمائش کو دیکھتے ہیں، عذاب کو دیکھتے ہیں، مصیبت کو دیکھتے ہیں، مصیبتوں کے اندر گرے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے سارے افراد بیمار پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہے ہیں،
تعویذ والوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں، لیکن میرے سامنے نہیں آ رہے۔ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ بھیک مانگنے کو ترجیح دے رہی ہیں، لیکن میرے سامنے جھکنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، مزید اپنے آپ کو قرض کے بوجھ تلے دبانے کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن میرے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی مصیبت پریشانی کے اندر یہ گرفتار تو ہیں، ثم لا یتوبون، اللہ کے سامنے پھر بھی جھکنے والے نہیں ہیں، پھر بھی توبہ کرنے والے نہیں۔ اچھا توبہ نہیں کر رہے، لیکن کچھ بندے کو سمجھ تو آ جاتی ہے نا، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے، عبرت بھی نہیں پکڑتے کہ یار یہ مصیبت پچھلے دنوں مجھ سے یہ مصیبت ختم ہوئی ہے، چلیں اب تو میں سدھر جاؤں، اب بھی نہیں۔ یا فلاں گھر کے اندر فلاں بندے کے اوپر یہ پریشانی اور مصیبت آئی ہے، اس وجہ سے آئی ہے، چلیں میں اس گناہ اور پریشانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لوں تاکہ مجھ پر وہ نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، نصیحت بھی نہیں پکڑتے، توبہ کرنا تو دور کی بات، انہیں عبرت بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر آج کے دور میں ہر ایک چیز ہمارے سامنے ہے، لمحہ بلمحہ خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے، ہر حالات، ہر قسم کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے کتنے اپنے آپ کو مخلص کیا اللہ کے لیے۔ میں نے عرض کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ جن علاقوں میں مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں وہ لوگ بھی الا قلیل جن پر اللہ کی رحمت ہو، ورنہ وہ اب بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے، وہ اب بھی قرآن نہیں پڑھ رہے، وہ اب بھی استغفار نہیں کر رہے، وہ اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں۔ اور جن پر مصیبت پریشانی نہیں آئی، ہماری حالت بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اپنے آپ کو انسان اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ یہ عقل مند انسان کی علامت ہے، یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ انبیاء کو اور انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پریشانی آتی وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے، اکڑ نہیں کرتے تھے۔ ہماری اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں استغفار کرنے کی توفیق دے، ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں مال و اسباب جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، رزق حلال عطا فرمائے، قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔